बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 29 और 30 नवंबर की दरमियानी शब। एक और दिन गुजर गया, 24 घंटे गुजर गए हैं पूरे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ओहदा जो है वो खाली हो चुका है और 3 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर वो अब से 24 घंटे पहले रिटायर हो चुके हैं। नया नोटिफिकेशन कोई नहीं आया और अंदर खाने क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करना चंद लम्हों की बात है। चंद लम्हों में ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आखिर इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, क्या मामला चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, कौन किसकी टांगें खींच रहा है और इसमें नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का मामला क्या है, मरियम साहिबा क्या चाहती हैं, और ये सब एक नया क्राइसिस जो पैदा करने की कोशिश की जा रही, बल्कि किया जा चुका है। ये इसके पीछे साजिशों के ताने बाने हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद इस वक्त हाई अलर्ट है और सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं और इस वक्त इंटेलिजेंस इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज तमाम की तमाम, खा वो सिविल हैं या मिलिट्री हैं, वो एक दूसरे पर नज़र रखे हुए हैं और पूरे का पूरा सिस्टम जाग रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इस वक्त भी रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी जो है अलर्ट है, हर तरफ अलर्ट है। तो ज़रा पहले थोड़ा सा दिन भर की खबरों का लेते हैं जायज़ा। इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी है और मुसलसल पाबंदी है और अलीमा खान साहिबा ये कह चुकी हैं कि हमें कहा गया है कि उस वक्त तक आपकी मुलाकात नहीं होगी इमरान खान से और उस वक्त तक इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई ख़त्म नहीं की जाएगी जब तक के नोटिफिकेशन इशू नहीं हो जाएगा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का। तो ये नोटिफिकेशन किसने इशू करना है? ये करना है शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फॉर्म 47 के जो खुद बनाया है जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनको, और उन्होंने ये नोटिफिकेशन इशू करना है। और उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री कौन सी है, वजारत दिफा ने समरी भेजनी है, वो किसके पास है? वो भी फॉर्म 47 वाले हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, जो सुबह दोपहर शाम फौज की तर्जुमानी करते हैं और GHQ का दिफा करते हैं हर अच्छी बुरी चीज़ का, और वो बड़े धड़ल्ले से करते हैं। तो वो क्यों नहीं भेज रहे? आखिर ख्वाजा आसिफ साहब क्यों नहीं बोल रहे? उनकी तरफ से कोई समरी क्यों नहीं आ रही? और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म है, तो वज़ीर आज़म को कौन रोक रहा है? शहबाज शरीफ साहब को। वो क्यों लंदन बैठे हैं सारे काम छोड़कर, सारे उमूर ममलकत छोड़कर? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या है, क्या खिचड़ी है? और क्या शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने किसी और को लारा लगाया हुआ है, लॉलीपॉप दिया हुआ है? वो ब्लैकमेल कर रहे हैं एक दूसरे को कि जनाब देखें। और क्या कोई ऐसी लिस्ट दी गई है? मैंने पूछा भी है कि क्या ऐसी कोई लिस्ट दी गई है कि जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि पहले ये डिमांड्स पूरी करें और इसके बाद हम आपको नोटिफिकेशन करेंगे? ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन सब के सब खामोश हैं। और दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं मुझे वज़ीर आज़म बनाएं और मुझे वज़ीर आज़म बनाएं और उसके बाद फिर अगला आके मैं खुद ये नोटिफिकेशन जारी करूंगा। पहले इन हाउस तब्दीली लाएं, फिर नोटिफिकेशन होगा। और ये बहुत सारे मसाइल ये इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन इससे साथ साथ क्या हो रहा है? और इस वक्त सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को किस तरफ लगाया हुआ है? हमारे सहाफ़ी भाइयों को अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। आगा सरवर गिरफ्तार हैं, राय गुलाम अली गिरफ्तार हैं, उनको शनाख्त परेड में डाल दिया गया है जैसे कोई दहशतगर्द होते हैं, खुदा ना खास्ता। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? ज़िमनी इलेक्शन की धांधली पकड़ रहे थे। और हमारे सोहराब बरकत, उनको लाहौर से, इस्लामाबाद से अगवा किया जाता है, लाहौर जाके अदालत में पेश किया जाता है। कश्मीरी जर्नलिस्ट नौजवान हैं, उनको उठाया गया है। और इन तीनों सहाफ़ियों को उठाकर मैसेज दे दिया गया बाकी मीडिया को कि जनाब खबरदार, अगर आपने बोला आपका हम भी यही हशर कर देंगे। क्यों मीडिया को दबाया जा रहा है? इसलिए कि ये जो 7, 8, 10 दिन हैं जो क्योस के हैं, कोई पता नहीं चल रहा कि क्या होना है, इस वजह से उनको दबाया जा रहा है। फिर आते हैं इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी है किसी किस्म की। अब जब उस पर आलमी मीडिया आया, इंटरनेशनल मीडिया ने उस पर रायज़नी की, अफगानिस्तान से, इंडिया से, मगरबी मीडिया आ गया और फिर अमरीकी मीडिया, बरतानवी मीडिया, यूरोपन मीडिया, मिडल ईस्ट का मीडिया, सारे के सारे खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। और उनमें से पहुंच गए अडयाला जेल के सामने। जब वहां पहुंचे तो जल्दी जल्दी वहां पे पहले बिजली बंद की गई, फिर गैस की पाइपलाइन जो है वो लीक कर दी गई और जल्दी जल्दी वहाँ से कहा गया कि उठो और वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। ये सारा कुछ किया जा रहा है। और जब इमरान खान साहब की बहन है नौरीन नियाज़ी साहबा, वो जाती हैं, उनको इंडियन टीवी इनवाइट करता है
اور وہ جاتی ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہوا تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، یہ دنیا کے کس حصے میں جائیں گے وہاں پہ پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ان کو ٹکریں گے. اور اس کے بعد پھر اس انٹرویو کا، اس گفتگو کو ٹوسٹ دیا جاتا ہے، اس کو پھر ایڈٹ کیا جاتا ہے، ایڈٹ کر کے اے آئی کی مدد سے نیا کلپ تیار کیا جاتا ہے اور وہ سوشل میڈیا، شیطانی میڈیا جو کہ سرکار کی سرپرستی میں چل رہا ہے میرے اور آپ کے پیسوں سے، وہاں سے ایک پیس تیار کیا جاتا ہے اور اس میں کچھ چیزیں انڈکٹ کر دی جاتی ہیں اور اس میں مودی صاحب کا نام ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد پھر پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. اور کون کرتے ہیں؟ مسلم لیگ نواز، جاتی عمرہ سے جڑے ہوئے ایم این ایز، منسٹرز، وزراء سابقہ، موجودہ، اور پھر آ جاتا ہے وہ میڈیا جو کہ پے رول پہ ہے اور وہ پے رول والا میڈیا، سرکاری میڈیا، وہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. صبح سے لے کے شام تک اس پہ ادھم مچائے رکھتے ہیں کہ جناب ہو یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور سوال یہ ہے کہ یہ وہی بھارت ہے جناب، یہ وہی نریندر مودی صاحب ہیں جن کو ریاست سے بالا، حکومت سے بالا ان کو نجی طور پر بلایا گیا تھا اپنے بچوں کی شادی پہ، اور نہ ہی انڈین ہائی کمیشن کو پتا تھا، نہ ہی دلی سرکار کو پتا تھا، نہ ہی اسلام آباد کا دفتر خارجہ جانتا تھا، نہ ہی راولپنڈی کے ڈی ایچ کیو کو پتا تھا، نہ ہی کسی اور کو پتا تھا. یہ بات میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اور ان دونوں کی آپس میں بات ہوئی، نواز شریف صاحب اور نریندر مودی، کیونکہ نواز مودی بھائی کا نعرہ تو بڑا پرانا ہے، ان دونوں کی بات ہوئی تھی اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جناب ہم آ جاتے ہیں، سواگت کریں گے. اور وہ آئے، اس لاہور ایئرپورٹ پہ اترے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور وہیں سے بتایا گیا انڈین ہائی کمیشن کو کہ جناب آپ بھی پہنچیں، ہمارے پردھان منتری آ رہے ہیں، فوری طور پہ پہنچ رہے ہیں. وہ بھی بائی روڈ موٹر وے کے ذریعے وہاں پہنچے. آنن فانن یہ سب کچھ ہوا، نہ کوئی ویزا، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی سیکیورٹی، سب ایک سائٹ پہ رکھ دیے گئے، نہ سفارتی آداب، نہ سفارتی تقاضے، اور سیدھے وہاں سے جاتے ہیں، ان کو جایا جاتا ہے، جاتی عمرہ میں لے جایا جاتا ہے، ذاتی جاگیر میں، اور وہاں پہ پھر ساڑیوں کے تبادلے، آموں کے تبادلے، پھلوں کے تبادلے، تحائف کے تبادلے ہوتے ہیں اور وہیں سے موصوف چلے جاتے ہیں واپس. پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے، پھر بھارت کے جو تاجر ہیں وہ آتے ہیں اور وہ بغیر ویزے کے وہ جناب مری میں ملاقاتیں کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر وہی نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ انٹرویو دیا. اس انٹرویو کو کلبھوشن کیس میں عالمی عدالت انصاف میں استعمال کیا گیا، اپنے حق میں انڈیا استعمال کر رہا ہے کہ جناب یہ تو نواز شریف صاحب خود بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ بھارت میں دہشت گردی کرواتا ہے. تو وہ سارے کے سارے ثبوت پیش کیے گئے. تو وہ سارے کا سارا ایک سلسلہ ہے. پھر ایک ڈان لیکس رپورٹ بھی ہے جس میں وزیروں کو فارغ بھی ہے کیا، سزائیں بھی سنائی گئیں. تو یہ سارے کا سلسلہ جو ہے وہ سارے کا سارا بھول گئے. اور ایک بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے جاتی ہیں، ان کو ایک انوائٹ کرتے ہیں، تو وہ وہاں جا کے اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور بہت ساری افواہوں کو ختم کرتی ہیں. تو ان پہ یہ پل پڑتے ہیں. یہ وہی نورین نیازی صاحب ہیں جن کا ابھی چند دن پہلے ہی ان کو گھسیٹا گیا، ان کے بال کھینچے گئے، دوپٹہ کھینچا گیا. یہ وہی ہیں اور حسان نیازی صاحب کی والدہ ہیں. تو یہ ایک چل رہا ہے سلسلہ. تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی آل شریف ہیں جنہوں نے آرمی چیف کا طیارہ اغوا کروایا تھا اور ہائی جنگ کا مقدمہ چلا تھا اور پھر این آر او ہوا تھا. وہ سارے کا سارا مقدمہ ابھی تک وہیں پہ ہیں، سزائیں وہیں ہیں، پارڈن 10 سال کا معاہدہ کر کے چلے گئے تھے. یہ وہی ہیں. اور اب آتے ہیں جناب، یہ تو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اب تو ان کے اپنے جو ہیں میڈیا پرسنز وہ آ گئے ہیں اور پھر جرنیلوں کے آپس میں جو چل رہا ہے، ایک کے بندے کو اٹھایا جا رہا ہے، دوسرے کے بندے کو اٹھایا جا رہا ہے، ایک کے بھائی کو، دوسرے کے بیٹے کو، ایک کے بیٹے کو، دوسرے کے کزن کو. یہ سارے کا سارا کھیلا جا رہا ہے. تو یہ کچھ عرصہ پہلے یہ ہم سب کے ساتھ ہو چکا ہے، ججز کے ساتھ ہو چکا ہے، ججز کی فیملی کے ساتھ ہو چکا ہے، صحافیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ ہو چکا ہے، سیاسی کارکنان کے ساتھ ہو چکا ہے. اور اب یہ سارے کا سارا مقافات عمل ہے. اور جب یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنا کام صحیح نہ کر رہے ہوں. تو جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ 3 سال ضائع کر دیے. صرف اس 3 سالوں میں کیا کیا کہ عمران خان کو ڈیمالش کرنا ہے، پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، کرش کرنا ہے، فیض امیر سے بدلہ لینا ہے، بشرا بی بی سے بدلہ لینا ہے، میڈیا کو یہ کر دینا ہے، عدلیہ سے بدلہ لینا ہے. تو آپ جتنی بھی خواہشات ان کی پوری کرتے جائیں گے،
اس آل شریف کی، اس جاتی عمرہ کی جتنے بھی ڈیمانڈز پوری کرتے جائیں گے، یہ ڈیمانڈ لسٹ میں اضافہ کرتے جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ امریکہ کو جتنا بھی زیادہ سرو کر لیں وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ ڈو مور اینڈ ڈو مور کی ایک نئی گردان شروع کر دیتا ہے اور وہ نئے مطالبات اور نئے احکامات اور نئی خواہشات آپ تک پہنچاتا رہتا ہے. تو لہٰذا جیسے امریکہ آپ سے مطمئن نہیں ہوتا، اسی طریقہ آپ سے یہ آل شریف میاں صاحب مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے راستے کے تمام پتھر جو ہیں وہ ہٹا دیں اور ان کے مخالفین کو کچل دیں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. کیونکہ اس آل شریف کی تو پالیٹکس ہی جنرل جیلانی کی گود سے شروع ہوتی ہے، اور ان کی جو سیاست ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جن کو سزائے موت دی گئی اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، یہ ان کے جستے خاکی سے، ان کی قبر سے، ان کی ڈیڈ باڈی سے، اس کوک سے جنم لیتی ہے ان کی سیاست، ان کا شروع ہوتا ہے سٹارٹ. تو اس لیے جناب یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے ساتھ، اور یہ آپ کو بھی تباہ کریں گے اور اداروں کو بھی یہ مسمار کریں گے، کیونکہ ان کے نزدیک صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا خاندان، ہمارا ترہ وہ اوپر رہنا چاہیے، ہمارا شملہ اونچا ہونا چاہیے. باقی سب آپ لوگ جو ہیں، وہ آرمی چیف ہے، وہ چیف جسٹس ہے، وہ کور کمانڈرز ہیں، وہ صحافی ہیں، وہ بیوروکریٹس ہیں، یہ سارے کے سارے ایم این ایز، ایم پی ایز، وزیر، یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی رعایا ہیں، غلام ہیں، اور یہ ہر چیز کو خرید سکتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے عزت اور وقار حاصل کرنا ہے تو جنرل وحید کاکڑ صاحب کی طرح ہمت کریں، اور دوسرا جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب کی طرح ہمت کریں، کیونکہ وہی ہیں، انہوں نے ان کو قابو کیا تھا اور اپنی ڈگنیٹی پہ اور اپنے ادارے کی ڈگنیٹی پہ سودا نہیں کیا تھا. اس لیے جناب اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.